آج ہم ذکر کریں گے باب لط کا۔ اسلامی روایت میں دجال کے فتنے کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے، جبکہ احادیث میں دجال کی آمد، اس کی مسلمانوں سے جنگ اور دجال کے قتل کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ زمین پر وہ کون سا مقام ہے جہاں دجال قتل ہوگا؟ اسلامی کتب کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ باب لط کا ذکر حدیث میں دجال کے مقام قتل کے طور پر ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر تشریف لائے، دیکھا تو میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دجال کا ذکر اس طرح فرمایا کہ اس کے غم میں مجھے رونا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ نکلا اور میں اس وقت موجود ہوا تو تمہاری طرف سے میں اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر وہ میرے بعد نکلا تو پھر یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے، اور وہ یعنی دجال کانا ہوگا۔ جب وہ نکلے گا اس کے ساتھ ہی اصفہان کے یہود ہوں گے، یہاں تک کہ جب مدینے آئے گا تو وہاں ایک طرف آ کر اترے گا۔ اس وقت مدینے کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر 2 فرشتے نگراں ہوں گے جو اسے اندر آنے سے روکیں گے۔ اس کے علاوہ مدینے میں جو بدعمال آباد ہیں وہ نکل کر فوراً ان کے پاس چلے جائیں گے۔ اس کے بعد وہ فلسطین میں باب لط پر آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرما چکے ہوں گے اور یہاں وہ اس کو قتل کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک ایک منصف امام کی حیثیت سے زمین پر زندہ رہیں گے۔ آج سے 1400 سال قبل لط کے مقام پر ایک چھوٹا سا گاؤں موجود تھا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کے اس مقام پر قتل کے بظاہر کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی، تاہم مسلمان کئی صدیوں تک باب لط کی اہمیت جاننے کی کوشش کرتے رہے۔ تاریخی اعتبار سے لط ایک قدیمی شہر ہے۔ یہاں پر 5250 سال قبل مسیح پرانے ضروف بھی پائے گئے ہیں، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ زمانہ قدیم میں بھی یہاں آبادی موجود تھی، تاہم تاریخ میں اس کا سب سے پہلے ذکر 1500 قبل مسیح کے مصری تاریخ میں کیا گیا ہے۔ تاریخ کے سفر کے دوران اس شہر پر کئی اقوام کا قبضہ رہا۔ 636 عیسوی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو یہ شہر بھی فتح ہوا اور اس کا نام اللد رکھا گیا، لیکن صلیبی جنگوں کے دوران یہ شہر مسلمانوں سے چھن گیا۔ اس کے علاوہ یہ شہر برطانوی راج کا بھی حصہ رہا اور اس دوران اس کا نام تبدیل کر کے لڈار رکھا گیا۔ تاہم جب 1948 میں اسرائیلیوں نے عربوں کو شکست دے کر اس شہر کو فتح کر لیا تو اس شہر کا نام ایک دفعہ پھر سے تبدیل کر دیا گیا اور اس کا پرانا نام یہودیوں نے لد دے دیا۔ موجودہ دور میں لد اسرائیل کی دارالحکومت تل ابیب سے 15 کلومیٹر واقع ایک شہر ہے۔ 2007 کے اختتام پر یہاں کی آبادی کا اندازہ تقریباً 67,000 کا تھا، جس میں سے 80% یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ باقی ماندہ آبادی عربوں کی تھی، جن میں سے اکثریت مسلمانوں کی، جبکہ کچھ عیسائی بھی شامل تھے۔ لد شہر کے موجودہ اہمیت یہاں موجود بین الاقوامی ہوائی اڈے کی وجہ سے ہے۔ یہ ہوائی اڈہ برطانوی راج کے دوران فوجی پروازوں کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ 1948 میں اسرائیلی حکومت کے زیر استعمال آنے کے بعد سے یہ ہوائی اڈہ کمرشل، پرائیویٹ اور فوجی تینوں طرح کی پروازوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، حتیٰ کہ ٹرین، بس اور کار کسی بھی ذریعے سے اس ہوائی اڈے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس ایئرپورٹ کے 4 ٹرمینل ہیں، جن میں سے 3 استعمال میں ہیں، جبکہ چوتھا ٹرمینل 1999 میں تکمیل کے باوجود ابھی تک کھولا نہیں گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل فلسطین تنازع کے پیش نظر یہاں سیکیورٹی کا سب سے زیادہ اہتمام کیا گیا ہے اور یہ دنیا کے محفوظ ترین ہوائی اڈوں میں شمار ہوتا ہے۔ لہٰذا آج لد شہر کی موجودہ صورتحال پر ایک نظر ڈالنے کے بعد 1400 سال پہلے بیان کی گئی حدیث میں باب لط کی اہمیت کی وجہ واضح ہوتی ہے، یعنی یہاں موجود بین الاقوامی ہوائی اڈہ حدیث کی واضحت کے تناظر میں ایسا زاویہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ سے لڑائی کے دوران دجال
پستہ ہو کر کسی مذہبی ملک کی طرف بھاگنے کی کوشش کرے گا اور اس کے لیے اسی ہوائی اڈے کا رخ کرے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ زمین پر دجال کا فتنہ ختم کرنے کے لیے اتارے گئے ہوں گے، اس کو بھاگنے سے پہلے ہی پکڑ لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ یوں دنیا سے دجال کا خاتمہ ہو جائے گا اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ دجال کا ظہور علامت قیامت میں سے ایک ہے، جبکہ قرب قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی علامہ حضرات نے بیان کی ہے، جسے جنگ ہرمجدون کا نام دیا گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح دوسرے فتنوں سے لوگوں کو آگاہ فرمایا، اسی طرح بعض جنگوں کے بارے میں بھی پیش گوئیاں فرمائی ہیں۔ یہ بات تو واضح ہے کہ امت محمدیہ کا سب سے پہلا جہاد سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مشرکین مکہ کے خلاف میدان بدر میں لڑا گیا، اور سب سے آخری جہاد سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہودیوں کے خلاف سرزمین فلسطین میں لڑا جائے گا۔ معرکہ بدر سے لے کر قتال دجال تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 فتوحات کی پیش گوئیاں فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم جزیرہ عرب کے لوگوں سے جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں اسے فتح کر دے گا۔ پھر تم اہل فارس کے خلاف جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح کر دے گا۔ پھر تم اہل روم کے خلاف جہاد کرو گے اور اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح کر دے گا۔ پھر تم دجال کے خلاف جہاد کرو گے اور اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح کر دے گا۔ لہٰذا اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جہاں مختلف غزوات میں فتح نصیب ہوئی ہیں، وہیں تو العرب بھی فتح ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی پوری ہو گئی۔ اس کے علاوہ جزیرۃ العرب کی فتح متعدد غزوات کا نتیجہ تھی، اور فارس کی فتح کے لیے مسلمانوں کو کئی جنگیں لڑنا پڑی۔ اسی طرح روم کی فتح سے پہلے بھی مسلمانوں کی عیسائیوں سے کئی جنگیں ہوں گی، جن میں سے بہت سی ہو چکی ہیں اور آج بھی ہو رہی ہیں، اور بہت سی آئندہ بھی ہوں گی، بالآخر روم کی فتح پر منجمد ہوں گی۔ روایت میں آتا ہے کہ سقوط روم سے پہلے ایک جنگ ہوگی، مسلمان اور عیسائی مل کر کسی مشترکہ دشمن سے لڑائی کریں گے اور انہیں فتح حاصل ہوگی۔ دونوں آپس میں مال غنیمت تقسیم کریں گے اور اس کے بعد ایک ٹیلوں والی جگہ پر پڑاؤ ڈالیں گے، جہاں ایک عیسائی کمانڈر کھڑا ہو کر اعلان کرے گا کہ صلیب غالب ہوئی ہے۔ ایک غیرت مند مسلمان کمانڈر اٹھ کر اسے تھپڑ مارے گا، جھگڑا بڑھ جائے گا، جس کے نتیجے میں عیسائی صلح کا معاہدہ توڑ دیں گے اور مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے 80 عیسائی ممالک کا اتحاد قائم کریں گے۔ گھمسان کی جنگ ہوگی، جس میں مسلمانوں کا سارا لشکر شہید ہو جائے گا اور عیسائیوں کو فتح ہوگی۔ اس کے بعد روم فتح ہوگا۔ معرکہ روم ہی وہ آخری جنگ عظیم ہے جس کے بعد قیامت کی بڑی علامتوں میں یعنی علامت کبیرہ کا ظہور ہو جائے گا۔ اس معرکے کی تفصیل یہ ہے کہ شامی مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک جنگ ہوگی، جس میں مسلمانوں کو فتح ہوگی اور وہ عیسائیوں کے مردوں اور عورتوں کو اپنا غلام بنا لیں گے۔ لشکر شامی مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے شام پر حملہ آور ہوگا۔ شام کے شہر حلب کے قریب عماریہ دابر کا مقام میدان جنگ بنے گا۔ جنگ سے پہلے مدینہ منورہ سے مسلمانوں کا ایک لشکر شامی مسلمانوں سے مدد کے لیے عماریہ دابر پہنچے گا، تو عیسائی کمانڈر مدنی لشکر کے کمانڈر سے کہے گا کہ تم شامی لشکر سے الگ رہو، انہوں نے ہماری مردوں اور عورتوں کو غلام بنایا ہے، لہٰذا ہم صرف انہیں سے لڑنا چاہتے ہیں۔ مدنی لشکر کے کمانڈر کہے گا واللہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوگی۔ مسلمان کا 1/3 حصہ جنگ میں قتل ہو جائے گا، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین شہادت کا درجہ پائیں گے۔ 1/3 حصہ میدان جنگ سے ڈر کر بھاگ جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ باقی 1/3 لشکر فاتح ہوگا، جسے اللہ تعالیٰ ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ شام میں عیسائیوں کی شکست دینے کے بعد مسلمان عیسائیوں کے روحانی مرکز روم پر چڑھائی کریں گے۔ بری اور بحری دونوں جہازوں پر جنگ ہوگی۔ اس جنگ میں 70,000 مسلمان شریک ہوں گے۔ استنبول کے مقام پر اسلام اور عیسائیت کا آخری معرکہ نفرت الہی کا شاہکار ہوگا۔ اس جنگ میں ہتھیار استعمال کرنے کی نوبت نہیں آئے گی،
مسلمان پہلی بار نعرہ تکبیر بلند کریں گے تو شہر پناہ کی ایک دیوار گر پڑے گی، دوسری مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کریں گے تو دوسری دیوار گر پڑے گی، اور تیسری مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کریں گے تو شہر فتح ہو جائے گا۔ مسلمان روم کی فتح کے بعد ابھی مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ انہیں دجال کے خروج کی خبر مل جائے گی، اور وہ ہر چیز کو چھوڑ کر شام کی طرف دوڑ پڑیں گے، جو کہ دجال کے خلاف معرکوں کا میدان ہوگا۔ ظہور دجال سے قبل سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی خلافت قائم ہوگی، لہذا سقوط روم کا معرکہ انہی کی قیادت میں سر ہوگا۔ حدیث کے مطابق آخری نشانی دجال کا قتل ہے۔ روم فتح ہونے کے فوراً بعد یہودیوں کا بادشاہ دجال ظاہر ہوگا۔ ساری دنیا کے یہودی، کافر اور منافق اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ صرف ایران کے شہر اصفہان سے 70,000 یہودی اس کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ مکہ اور مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے فرشتوں کا پہرا مقرر فرما دیں گے۔ مکہ مدینہ کے علاوہ دجال ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ جب شام کی دارالحکومت دمشق پہنچے گا تو وہاں فتح کے مقام پر مسلمانوں کے ساتھ اس کا خون ریز معرکہ ہوگا۔ ابھی دجال دمشق میں ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، دجال کا تعصب کریں گے اور لد کے مقام پر اسے اپنے نیزے سے قتل کر دیں گے۔ یہ ہے وہ 4 فتوحات جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واسطہ مبارک سے لے کر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جہاد تک ہونے والی تمام جنگوں پر محیط ہے۔ 2 فتوحات کا تعلق صحابہ اور تابعین سے ہے، اور 2 فتوحات قیامت کے بالکل قریب زمانے سے تعلق رکھتی ہیں۔